يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم طہارت پاکیزگی اختیار کر لو اور تم اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پھر اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو اور اگر تم جنبی ہو تو ایسی صورت میں تم طہارت پاکیزگی اختیار کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو یا پھر تم میں سے کوئی بول براز کر کے آیا ہو اور یا پھر تم میں سے کوئی اپنی عورتوں کے ساتھ ملا ہو اور ایسی صورت میں کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو اور تیمم اس طرح ہے کہ تم
اپنے منہوں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم ناپاک ہو جاؤ اور پھر خود ہی اللہ پاک نے اس ناپاکی کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ اگر تم کسی حاجت کے لیے باہر گئے تھے بول براز کی غرض سے، اور یا پھر تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کیا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر طہارت فرض ہے، لازم ہے کہ تم طہارت اختیار کرو۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اشارتاً بات فرماتے ہیں، اور ان کی تشریحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جسے ہم احادیث کہتے ہیں، ان میں آیات الہی کی تفصیل موجود ہوتی ہے، اور پھر سب سے بہترین خطب احادیث جس طرح کے اجماع امت ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑی ہی چیلنج کے ساتھ امام بخاری نے جمع فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلم شریف یہ کتاب آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کی فضیلت کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی وضو کرتا ہے اس طرح کہ جس طرح میں نے
تمہیں وضو کر کے دکھایا اور اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں دل میں باتیں نہیں کرتا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صرف وضو کی کتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، ایسی حدیث کو متفق علیہ احادیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت وضو کی بیان فرمائی گئی، اور اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ مشہور حدیث جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کہ جب سب امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سب امتیں اکٹھی ہوں گی، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح اپنی امت کو پہچانوں گا کہ جس طرح بھینسوں کے اندر یہ پنجکلیان بھینسیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ بھینسوں کے اندر پہچانی جاتی ہے، اسی طرح میں اپنی امت کے آدمیوں انسانوں کو پہچانوں گا، اور وہ اس لحاظ سے کہ جو میرے امت میں سے وضو کرتے رہیں گے، ان وضو کی جگہیں اللہ پاک قیامت کے دن روشن فرما دیں گے، اور اس روشن جگہوں کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اللہ کی بندگی کریں، اور وہ وضو کہ جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے، ہر عبادت سے پہلے اگر ہم وضو کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں بڑا ہی اجر و ثواب اللہ پاک عنایت فرمائیں گے۔ تو ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو کل قیامت کے دن کے لیے ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے کہ کل جب ہمیں بہت زیادہ سفارش کی، شفاعت کی ضرورت ہوگی، تو اس وقت
ہمارے کام کون آئے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جو ہماری سفارش فرمائیں گے. تو وہ سفارش بھی آپ علیہ السلام اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کی ہی فرمائیں گے کہ جو آپ علیہ السلام کے متبع ہوں گے، آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے رہے ہوں گے. تو ہمیں آج اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. آیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں آج اپنی زندگی میں اس بات کو سوچ لینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر متفق علیہ ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جس وقت جنبی حالت سے طہارت کرنا مقصود ہوتی تو آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو ان ٹخنوں تک دھوتے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اس طرح کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈبوتے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک اپنے انگلیوں کو پھیرتے اور اپنے سر کے بالوں کو گیلا کرتے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر 3 دفعہ اپنے سر پر ڈالتے اور اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح گیلا فرماتے. اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اچھی طرح پانی بہا کر اپنے جسم کو صاف کرتے ملتے. اور یہ غسل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنبی حالت سے طہارت کرنے کے لیے. یہ طریقہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہتی دنیا تک اپنے امتیوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے اس طریقہ کے مطابق جو عمل کرتا رہے گا وہ پاک صاف طاہر مطہر رہے گا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اس کو اتباع کے طور پر اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. وقت اتنا نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہم بیان کرتے ہیں اس پر اور جو ہم سنتے سناتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ ہمیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے.